اگلا مہینہ ربیع الاول شریف کا مہینہ ہے۔ گلیاں، محلے، بازار، شہر، گھر، چوک چوراہے عاشقان مصطفیٰ سے بھرے ہوئے نظر آئیں گے۔ اور کل بروز جمعرات 22 اگست پاکستان کی تاریخ کا ایک انتہائی اہم دن تھا کہ جب سپریم کورٹ کے چیف جسٹس نے اپنا ایک جو فیصلہ قادیانیوں کے حق میں دیا تھا اس کے حوالے سے بڑی اہم سماعت تھی۔ وہاں پر مذہبی جماعتوں کا اس فیصلے کے بعد جو منفی رویہ سامنے آیا اس کا بھی میں آپ کے سامنے اظہار کروں گا، لیکن عوام نے جو مایوس کن رویہ اس موقع کے اوپر اپنایا ہے کہ یا عاشقان رسول ہر جگہ پہ نظر آتے ہیں، وہاں پر اس ملک کے اندر اگر 25 کروڑ کے قریب اگر لوگ رہتے ہیں تو کم از کم وہاں پر 2-4 کروڑ بندوں کو تو کھڑا ہونا چاہیے تھا، اس لیے کہ یہ حضور کی ناموس کا ایک جو ہے وہ انتہائی اہم فیصلہ ہونے جا رہا تھا۔ وہاں پر عشاق نے حاضری لگوانی تھی اور حضور کی بارگاہ کے اندر اپنے آپ کو پیش کرنا تھا کہ یا رسول اللہ، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے، یہ ہماری جان سے بڑھ کر یہ آج اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے، یہ ہمیں اپنی جان سے بھی بڑھ کر پیارا ہے۔ لیکن وہاں پر عوام کا مایوس کن قسم کا رویہ رہا کہ وہاں پر عوام اس طریقہ سے نہیں پہنچی جس طریقہ سے عوام کو وہاں پر پہنچنا چاہیے تھا۔ لیکن الحمدللہ اس کے باوجود بھی بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ وہاں پر موجود تھے جنہوں نے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو آخر کار اس بات کے اوپر مجبور کر دیا کہ اس نے اس بات کا اعتراف کیا کہ یہ فیصلہ واقعتاً مجھ سے لگتا ہے کہ غلطی ہوئی ہے اور میں ان پیراگراف جو قابل اعتراض ہیں ان کو حذف کروں گا۔ اب وہاں پر مذہبی جماعتوں کا منفی رویہ کیا رہا کہ فیصلہ آ گیا، ہر کوئی کہہ رہا ہے جی کہ یہ ہماری ہی جماعت نے اس پورے کے پورے جو معاملہ ہے ہماری جماعت نے ہی محنت کی اور یہ کامیابی حاصل ہوئی۔ ہر کوئی اپنے مذہبی لیڈر کے حوالے سے یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے لیڈر نے ہی اس کیس کے اندر جو ہے وہ انتھک محنت کی جس کے یہ ثمرات ہمیں نظر آ رہے ہیں۔ اس حوالے سے یہ بات بالکل بجا ہے کہ ہر ایک آدمی نے اس موقع کے اوپر وہ جہاں پر بھی بیٹھا تھا اپنی نفرت کا اظہار کیا کہ چیف جسٹس نے یہ فیصلہ درست نہیں دیا۔ مذہبی جماعتوں نے جہاں تک جس کی اپروچ تھی، جہاں تک کوئی کر سکتا تھا، مذہبی جماعتوں نے بھی اس کے اندر اپنا بہت اچھا کردار ادا کیا۔ لیکن فیصلہ آنے کے بعد اگر ہر کوئی یہ کہے کہ صرف میں نے ہی یہ کام کیا ہے اور میری ہی محنت سے یہ ثمرات نظر آ رہے ہیں تو یہ ایک اچھا تاثر نہیں ہے۔ ہر کسی نے اپنی جگہ پر جہاں وہ بیٹھا تھا، جتنی اس کی کیپیسٹی تھی اس کے اندر رہ کر ہر آدمی نے اس معاملے کے اندر کوشش کی ہے اور یہ فیصلہ آیا ہے۔ جب اس قسم کی مذہبی جماعتیں اپنا کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گی تو یقیناً یہ اختلافات کا باعث بنتی جائیں گی یہ باتیں، اور پھر ہمارے لیے کسی ایک پلیٹ فارم کے اوپر شاید ختم نبوت کے معاملے کے اوپر بھی اکٹھا ہونا ناممکن ہو جائے۔ اس لیے کوشش کریں کہ سوشل میڈیا جس کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے، سوشل میڈیا کے اوپر ساری مذہبی جماعتیں جنہوں نے اس کے اندر کردار ادا کیا ہے، ساری مذہبی جماعتوں کو اس معاملے کے اندر جو ہے وہ انہیں کہا جائے کہ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا۔ جتنے مذہبی جماعتوں کے لیڈران ہیں، سربراہان ہیں، انہوں نے جس نے بھی کردار ادا کیا ہے ان سب کے کردار کو سراہا جائے اور سب کے کردار کو اس حوالے سے اپریشیٹ کیا جائے کہ آپ نے بہت اچھا کردار ادا کیا ہے۔ اور یہ کوشش نہ کریں کہ فلاں جو ہے وہ بس جو آپ کا لیڈر مذہبی لیڈر ہے صرف اس ہی کے حوالے سے آپ کہیں کہ بس ہمارے لیڈر نے ہی یہ سارا جو ہے وہ کام کیا ہے۔ سب نے مل کر اس موقع کے اوپر جس اتحاد اور یگانگت کا اظہار کیا ہے، مذہبی جماعتوں نے اس معاملے کے اوپر جو رد عمل اپنا ظاہر کیا ہے، یقیناً یہ اس کے ثمرات ہیں۔ اور آنے والے وقت کے اندر بھی ختم نبوت کے معاملے کے اوپر اگر کہیں کوئی ایسی کمزور پالیسی اختیار کی جاتی ہے تو ساری مذہبی جماعتیں کھڑی ہو جائیں اور عوام کو اپنے ساتھ کھڑا کر کے اس ملک کے اندر جو دشمن رسول ہیں اور غداران جو ہے وہ ختم نبوت ہیں ان کا راستہ روکا جائے اور ان کے راستے کے اندر رکاوٹیں کھڑی کی جائیں۔